نہیں سکتا۔ امام حسین اپنی یاد کے لیے نہ ہماری جلوس کے محتاج ہے، نہ ہمارے جلسے کے محتاج ہے، نہ ہمارے ڈھول تاشے اور تعزیے کے محتاج ہے، نہ ہی امام حسین ہمارے ناموں کے محتاج ہے۔ خدا نے امام حسین کی یاد کا ایسا انتظام کر دیا کہ امام حسین ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، صحابہ نماز میں حسین پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، ان کے نانا پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور جب امام حسین آ گئے تو بھی زمانہ ان پہ درود پڑھ رہا ہے، اور آج امام حسین اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، پھر بھی زمانہ ہر نماز میں ان پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ محرم آئے تو حسین یاد آئیں گے، کوئی کہے کہ 10ویں محرم آئے تو امام حسین یاد آئیں گے، کوئی کہے کہ ہم یہ کام کریں گے تبھی حسین یاد آئیں گے، یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ خدا نے ایسا انتظام کر دیا کہ چاہے مسجد حرم ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے بیت المقدس ہو، چاہے دہلی کی جامع مسجد ہو یا آپ کی بستی کی مسجد ہو، فجر کی نماز پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، ظہر کی نماز پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھو گے حسین یاد آئیں گے۔ صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سجدہ ہو اور امام حسین کی یاد نہیں ہو۔ ایک نماز ایسی لا کر دکھائیے جس میں سجدہ ہو اور حسین اور ان کے نانا پہ درود و سلام نہیں ہو۔ ذاکر نائک اور مولوی جرجیش کے کروڑوں چیلے بھارت میں جنم لیں گے مگر کسی کے اندر ایسی ہمت نہیں ہے ایک نماز ایسی لائے کہ نماز ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تحیات ہو، درود ہو، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں ہو۔ صاحب میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، اس لیے یاد رکھیے رب قدیر نے اشارے میں بتا دیا امام حسین کی یاد کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے باپ بھی نمازی ہو جائے، بیٹا بھی نمازی ہو جائے، ماں بھی نمازی ہو جائے، بیٹی بھی نمازی ہو جائے، ساس بھی نمازی ہو جائے، بہو بھی نمازی ہو جائے۔ لیکن آج سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں صاحب جنہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں ہے حسین و حسن پھول۔ کیا بات ہے امام حسین میدان کربلا گئے۔ آج سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیوں پڑی، امام حسین کربلا کیوں گئے۔ میں کہتا ہوں بے شک امام حسین کربلا نہیں جاتے تو ان کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امام حسین نے زمانے کو بتایا لوگوں ایک صاحب صرف ایک ذات کا نام امام حسین نہیں ہے، وقت کے امام کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین اس وقت مدینہ چھوڑ رہے ہیں جب یزید اپنی طاقت کے ساتھ شریعت پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ یزید چاہتا ہے میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاروں، لوگ میری بیعت کریں، مجھے امیر المومنین مان لے، مجھے امیر المسلمین مان لے، میں چاہوں امیر المومنین بھی بن جاؤں اور معاذ اللہ شریعت کی مخالفت بھی کروں۔ یزید چاہتا تھا میں امیر المسلمین بھی بن جاؤں، زمانہ مجھے امیر المسلمین بھی کہے اور میں شریعت کی خلاف ورزی بھی کروں۔ یزید چاہتا تھا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاروں، یزید چاہتا تھا میں شراب پیوں کوئی بولنے والا نہ ہو، میں زنا کروں کوئی بولنے والا نہ ہو، میں ناچ گانے باجے کی محفلیں گرم کروں کوئی بولنے والا نہ ہو، میں شریعت کی دھجیاں اڑاؤں کوئی بولنے والا نہ ہو، میں شریعت کی مخالفت کروں کوئی بولنے والا نہ ہو۔ امام حسین نے یہ نہیں سوچا کہ یزید تو دمشق میں ہے، ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ بات مدینے میں آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ جیسا آج کا مسلمان سوچتا ہے فلاں جگہ معاملہ ہوا ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارا معاملہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ امام حسین نے کہا نا اے دنیا والوں، اگر آج حسین نے لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائی تو وقت کا ظالم شریعت پہ حملہ آور ہوگا، وقت کی کرسیوں پہ بیٹھنے والا شریعت پہ حملہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جس کی
طبیعت آئے گی وہی شریعت کے خلاف بولنے والا ہو جائے گا۔ امام حسین زمانے کو بتا رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال زمانے کو دس دے رہے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج ہمیں اپنی خانقاہوں سے پیار ہے، آج ہمیں اپنی درسگاہوں سے پیار ہے، آج ہمیں اپنی مسجدوں سے پیار ہے، آج ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہے، آج ہمیں اپنی اولادوں سے پیار ہے۔ کیا امام حسین کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو اپنے نانا کے مصلی سے پیار نہیں تھا؟ کیا امام حسین کو اپنی درسگاہ سے محبت نہیں تھی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، جب امام حسین کے درسگاہ کی بات آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا ایک عاشق اور خادم کہتا ہے، حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا ہوگا، جب مدینے جانا تو امام علی مقام کے لیے تحفے اور تحائف لیے جانا۔ اس نے کہا، حضور امام حسین سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، آخر میں حضرت امام حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، میں تجھے پہچان بتاتا ہوں، جب تو مدینے میں جانا، مسجد نبوی شریف میں داخل ہونا اور دیکھنا کہ ایک حسین و جمیل شخص مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوگا، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوگا، لوگوں کو شریعت بتلا رہا ہوگا، سمجھ لینا وہی میرا حسین ہے، وہی امام حسین ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ بول رہے ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے، مگر امام حسین بتاتے ہیں، اے لوگوں نانا کا مدینہ پیارا ہے، مگر آج میں نانا کی خانقاہ چھوڑ رہا ہوں، نانا کے مصلی کو خیر بات کہہ رہا ہوں، نانا کے مسجد نبوی کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوں۔ امام حسین چاہتے تو بھی ہماری طرف بڑی آرام کی زندگی گزارتے، مگر امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ کہا، اے حسین تو زندہ رہ کر ہی کیا کرے گا جب نانا کی شریعت زندہ نہ رہے؟ تو زندہ رہ کر کیا کرے گا جب قرآن کا احکام باقی نہ رہے؟ تو زندہ رہ کے کیا کرے گا جب یزید تخت پہ بیٹھ کر شریعت کو مسل دے گا؟ امام حسین نے کہا، اے شریعت تیری آبرو بچانے کے لیے، اے اسلام تیری رانائی اور تیرے چمن کی ہریالی کے لیے حسین آج نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہے، مسجد نبوی کے منبر و محراب کو چھوڑ رہا ہے، میرا امام زمانے کو درس دے رہا ہے۔ اے وقت کے اماموں، ضرورت جب بات دین کیا جائے تو امامت کی فکر نہ کرنا، جب بات دین کیا جائے تو خانقاہ کی فکر نہ کرنا، جب بات شریعت کیا جائے تو درسگاہ کی فکر نہ کرنا، جب بات شریعت کیا جائے تو گاؤں ملک اور خاندان کی فکر نہ کرنا، جب بات شریعت کی آئے تو امام حسین کے نقش قدم پہ چل کر صرف فکر کرنا، تو اسلامی شریعت کی فکر کرنا، قرآن کے احکام کی فکر کرنا۔ آج لوگوں کو خاندان کی فکر ہے، آج لوگوں کو اپنی ذات کی فکر ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ تو میں کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مسلک امام حسین کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ سنیں، یاد رکھیں، آپ امام حسن کو بھی جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں امام حسن کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو، آگے پیچھے سب جانتے ہیں امام حسن کو، امام حسین کو بھی جانتے ہیں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کی اور حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی مخالفت میں میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ یاد رکھیں، امام حسن نے جس سے مصالحت کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین نے جس سے مصالحت نہیں کی ہم اس سے مصالحت بھی کبھی، سمجھ رہے ہیں میری بات، نہیں کریں گے۔ اب امام اہل بیت کا کردار بتا رہا ہے اور نبی نے کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جنہیں قرآن کہا جاتا ہے، دوسرا جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، نہ چھوڑنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ اہل بیت کا کردار بتا رہا ہے، جب بات دولت کی آئے سمجھوتا کر لینا، جب بات کرسی کی ہو سمجھوتا کر لینا، جب بات تخت و تاج کی ہو سمجھوتا کر لینا، لیکن امام حسین کا کردار بتا رہا ہے، جب بات نانا کی شریعت کیا جائے، جب بات قرآن کے احکام کیا جائے، جب بات ایمان اور عقیدے کیا جائے، جب بات شرعی مسائل کیا جائے، تو امام حسین نے کربلا میں
समझौता नहीं किया, बल्कि कभी अली असगर दिया है, कभी कासिम दिया है और मोहम्मद को दिया है। 72 मुहिब्बान अहले बैत की जान की कुर्बानियां पेश की है। शहादत के जाम को गले से लगाया है, जमाने को बताया है। करबला में हुसैन ने शहादत को गले से लगाना गवारा किया, मगर शरीयत के बाकी के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया। आज कोई कहे हमारे लिए ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं साहब, याद रखिएगा, अगर कोई ये कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुस्ताख है, अगर कोई उससे उसका तालमेल हो तो साहब हमारा रिश्ता उससे नहीं होगा। जानते हैं क्यों? याद रखेंगे खूब गौर से, क्या कहा अल्लाह के मुकद्दस नबी ने? कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात को मानने के बावजूद तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो जाए। ऐसा एक इंसान आप तलाश कर लाइए, उस इंसान का नाम इमाम हुसैन है।